فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ سن 2018 کے ستمبر کی 21 تاریخ 1440 ہجری کے محرم کی آج 10 تاریخ ہے۔ اسلام آباد والوں، یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں 2 شخصیتوں کی شہادت ہوئی۔ اس سے پہلے مہینے میں ایک شخصیت کی شہادت ہوئی۔ ذوالحج کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی محرم کے مہینے میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ بعض مورخین 10 تاریخ کا انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے کہ حج کرنے کے بعد پیدل سفر کر کے مکہ المکرمہ سے کربلا تک 10 تاریخ تک پہنچ ہی نہیں سکتا قافلہ۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، محمود احمد عباسی ہے کتاب لکھنے والا۔ اس نے کتاب کا نام رکھا ہے خلافت معاویہ و یزید۔ یہ کتاب، اس میں اس نے مکمل بحث کی ہے، مکمل چیلنج کیا ہے۔ پہلے اس سارے علاقے کا خود پیدل دورہ کیا ہے، اس کے بعد اس نے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کو انڈیا میں کورٹ میں چیلنج کیا گیا، وہاں سے اس نے اس کو جیتا مقدمے کو، پھر پاکستان میں اس کے اوپر مقدمہ کیا، یہاں پر اس مقدمے میں اس نے جیتا، یعنی مطلب کورٹ کے ذریعے بھی اس کو کوئی شکست نہیں دے سکا۔ تو یہ ان کی کتاب ہے، جو شخص پڑھنا چاہے اس میں مکمل اس کی بحث ہے کس نے۔ خیر، میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا۔ یہ شہادت کا ہے، جہاں پر حضرت عثمان غنی کو شہادت کی پیشن گوئی دی گئی تھی، اور حضرت عثمان غنی کو پیشن گوئی دی گئی تھی شہادت کی۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی پیشن گوئی دی تھی کہ یہ بھی شہید ہوں گے۔ حالانکہ حضرت اس عمر کو شہادت کی پیشن گوئی تو ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں ہوئی تھی کہ کس جگہ پر شہید کیے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی پیشن گوئی تو تھی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس جگہ پر شہید ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جہاں پر اللہ کے رسول نے اس جگہ کا نام بتایا کہ فلاں جگہ پر شہید کیے جائیں گے۔ مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ نمبر 398 پر لکھا ہوا موجود ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے، لیکن گھبرائے ہوئے اٹھے، اور ام سلمہ دیکھ رہی ہیں آپ گھبرائے ہوئے۔ خیر، آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر سو گئے۔ سونے کے بعد دوسری طرفہ پھر گھبرائے ہوئے اٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے اٹھے تو آپ کے ہاتھ مبارک میں مٹی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرا کر اٹھ رہے ہیں، اور یہ آپ کے ہاتھ میں مٹی بھی ابھی آئی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین کو عراق کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا، بلکہ اس زمین کا نام بھی بتا دیا، شط فرات کے مقام پر شہید کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ جہاں پر شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی لا کر مجھے دو۔ تو حضرت جبریل امی نے وہاں سے مٹی اٹھا کر مجھے دی ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پر آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے مسند ابی اعلیٰ میں جلد اول صفحہ نمبر 298 پر ہے، حسن سند کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں مٹی ہے،
آپ اس کو سونگ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری، رو رہے۔ اتنے میں حضرت علی آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا کس نے دل دکھایا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، یہ جو میرے ہاتھ میں مٹی ہے، یہ عراق والے اس میرے نواسے تیرے بیٹے کو شہید کریں گے اور شت فرات پر شہید کریں گے۔ میں نے جبریل سے کہا کہ اس آپ کی جہاں قبر دفنائے جائیں گے وہاں کی مٹی مجھے دکھاؤ، تو یہ وہاں کی مٹی جبریل امین نے ابھی مجھ کر لا کے دی ہے، میں اس کو سونگ رہا ہوں۔ سونگنے کا مقصد کیا کہ حضرت حسین کی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے، اسی لیے سونگ رہے ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا کہ آپ بھی سونگو گے؟ علی نے مٹی ہاتھ میں لی اور حضرت علی سونگ کر حضرت علی کہتے ہیں میں بھی دل پہ قابو نہ رکھ سکا، میں بھی رونے لگ گیا۔ یعنی یہ وہ پیشن گوئی ہے جو پوری ہو کر رہی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور یہ وہ عراق کی زمین ہے جہاں پر نبی کے نواسے کو شہید کیا گیا، جہاں پر فاطمہ کے لخت جگر کو شہید کیا گیا، جہاں پر حضرت علی کے شہزادے کو شہید کیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے، اس لیے اللہ کے صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جگہ کے لیے دعا کے لیے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عراق کے لیے دعا نہیں فرمائی، فرمایا یہاں سے فتنے اٹھیں گے اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فتنے نکلتے رہیں گے، اور واقعی آج تک فتنے عراق سے ہی نکل رہے ہیں۔ جو بھی فتنہ نکلتا ہے وہیں سے نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر حق ہے، صحیح ہے، سچ ہے، لیکن حضرت حسین کی شہادت پر جو کچھ کیا جا رہا ہے آج، جو کچھ ان کی شہادت کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سب غلط ہے، بے ثبوت ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ بقر آیت نمبر 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ شہیدوں کی فضیلت میں رب کائنات نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے جس کی فضیلت میں رب کائنات پہلے سے ہی قرآن بنا کر نازل فرما دے۔ رب نے فرمایا اے ایمان والو، جو میرے راستے میں قتل کر دیے جائیں، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، اے ایمان والو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اسے مردہ کہو، وہ زندہ ہیں، شہید زندہ ہے۔ اور شہید کی زندگی کیا ہے اس کا شعور تمہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا، آپ ان کی زندگی کے متعلق شعور نہیں رکھ سکتے، تم نہیں سوچ سکتے، تمہاری سمجھ میں ان کی زندگی نہیں آ سکتی، لہذا اس پر زیادہ غور و فکر نہ کرو، بس یہ مان لو کہ وہ شہید زندہ ہے، بس یہاں تک ایمان ہم نے لانا ہے۔ تو شہیدوں پر ماتم نہیں کیا جاتا، شہیدوں کو پیٹا نہیں جاتا، شہیدوں کے تو یہ سب باتیں باقی رہی۔ ان کی فضیلت میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ترمذی میں حسن سند کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے، عن اسامہ بن زید قال، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، میں ایک رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی کام کے لیے کوئی کام تھا، آپ کے گھر تشریف لائے۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بلانے پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، کیا دیکھتا ہوں وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، کہ کیا دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے کپڑے میں باندھ کر، لیکن مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ کپڑے کے اندر ہے کیا چیز، کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي، جب میں اپنی ضرورت سے جو میں نے کام تھا وہ پوچھنا تھا پوچھ لیا، فارغ ہوا، قل، تو میں نے پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ما हाज़ الذी अंत मुश्तमिल अलैहि, ये आपके कंधों पर क्या उठाया हुआ है आपने? मैंने पूछा आपसे, तो आपने फरमाया, जब उससे पूछा फ़कशफ़हु फ़इज़ा हसन व हुसैन, जब आपने चादर हटाई उन पर से तो मैं क्या देखता हूँ कि आपके कंधों पर हसन और हुसैन कपड़े में बांध कर कंधे पर उठाए हुए। तो ये उनकी फजीलत में बहुत हदीसें हैं। और आपने फरमाया कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी हज़रत फातिमा का बेटा है, बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। तो फिर फरमाया, अल्लाह से दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। और आगे फरमाया, फ़हिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर, या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी तू मोहब्बत कर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जमाअतुल मुस्लिमीन से ज़्यादा हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाला दुनिया पर कोई नहीं है। असल मोहब्बत है उनके नक्शे कदम पर चलना, असल मोहब्बत है उनके नक्शे कदम पर चलना, और उनके नक्शे कदम पर सवाए जमाअतुल मुस्लिमीन के कोई नहीं चल रहा है। और बुखारी में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। एक और रवायत है, तबरानी में है हसन सनद के साथ, अनिल बरा इब्न आज़िब, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला क़ाल, कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। फ़जा अल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सजदे में थे आपकी पीठ पर चढ़कर बैठ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया दोनों पीठ पर चढ़कर बैठ गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा रअसहु, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना सर मुबारक सजदे से उठाने लगे, दोनों हाथों से दोनों को पीछे से पकड़ लिया और आप सीधे होकर बैठ गए। और फिर बैठकर फरमाते हैं, देखो क्या खूब सवारी है, और सवारी पर सवार भी क्या खूब है। यानी सवारी भी खूब है और इस सवारी के जो ऊपर खूब बैठे हुए हैं वो भी बड़ी अजमत वाले हैं। नबी की सवारी जो करे। एक और हदीस है तिरमिज़ी में सही सनद के साथ, अन अबी बुरैदा क़ाल, हज़रत बुरैदा कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। इज़ा जाअल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन दोनों देखा सामने से आ रहे हैं गिरते पड़ते। फ़हमलहुमा व ये है अलैहिमा कमीसान अहमर अहमरान, आप दोनों को सुर्ख रंग की कमीज़ें पहनी हुई हैं। गिरते पड़ते आ रहे हैं, दोनों को कमीज़ सुर्ख की पहनी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा ख़त्म किया, नीचे उतरे, दोनों को उठाया, हाथों में उठाकर आकर मिंबर पर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुम्मा क़ाल सदक़ल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सच फरमाया है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि बेशक तुम्हारे अमवाल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। इसीलिए जब मैंने इनको सामने आते हुए देखता, गिरते पड़ते आ रहे हैं, मैं सब्र न कर सका और मैंने अपनी बात ख़त्म की और नीचे उतर कर जाकर इनको उठाया। ये आजमाइश है। तो अल्लाह ताला हमें आजमाइश में कामयाब होने की तौफीक अता फ़रमाए। वाक़ुलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।